الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیاس شرعی کا بیان چل رہا تھا، آپ کے سامنے کچھ ایسی مثالیں ذکر کی گئیں، اس علت کا بھی مثالیں ذکر کی گئیں جن کی معلومات جو ہے قرآن پاک سے ہوتی تھی، اور اس علت کی مثال پیش کی گئی جس کی معلومات حدیث پاک سے ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے پیش کریں گے آگے اس علت کی مثال جس کی معلومات اجتہاد و استنباط سے ہوتی ہو۔ ابھی یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں سب سے پہلے دو چیزیں، قیاس کی دو قسمیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اتحاد فی النوع اور دوسرا ہے اتحاد فی الجنس۔ صحیح ہے نہیں؟ اتحاد فی النوع اور اتحاد فی الجنس۔ جو اتحاد فی النوع ہوا کرتا ہے تو فرع کی طرف اصل کا حکم، جو فرع کی طرف متعدی ہونے والا جو حکم ہوا کرتا ہے، فرع کی طرف منتقل ہونے والا جو حکم ہوا کرتا ہے، وہ اصل میں ثابت حکم کی نوع ہونا چاہیے، اصل میں ثابت حکم کی نوع سے ہونا چاہیے۔ فرع کی طرف منتقل ہونے والا حکم اصل میں ثابت حکم کی نوع سے ہو تو اس کو کہتے ہیں ہم اتحاد فی النوع، اور اتحاد فی الجنس اسے کہتے ہیں کہ فرع اور اصل و فرع کا حکم جنس میں متحد ہو۔ کیا ہو؟ جنس میں متحد ہو، دونوں حکم ایک وصف میں شریک ہوں اور دوسرے وصف میں کیا ہوں؟ مختلف ہوں۔ اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے کہ اصل فرع کی طرح متعدی اور منتقل ہونے والا حکم جو ہو اس حکم کی نوع سے ہونا چاہیے جو اصل میں ثابت ہے، یعنی اصل اور فرع دونوں کا حکم بیعینی ایک ہو، اصل اور فرع دونوں کا حکم ایک ہی ہو، یعنی مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک ہی حکم ہو۔ اور جہاں اتحاد فی الجنس ہوگا تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر کیا ہوگا؟ اصل سے فرع کی طرف منتقل ہونے والا حکم جو ہوگا وہ جنس میں متحد ہوگا، نوع میں متحد نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ مضاف میں تو دونوں شریک ہوں گے لیکن مضاف الیہ میں کیا ہوں گے؟ وہ مختلف ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ دونوں کی مثالوں کو دیکھیں کہ یہاں پر سب سے پہلے جو ہے ذکر کریں گے یہاں پر کہ صغر جو ہے، یہ صغیر ہونا، صغر ہونا یہ جو ہے غلام کے حق میں کیا ہے؟ ولایت نکاح کی علت ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ صغر ہونا یہ لڑکے کے حق میں ولایت انکاح کی علت بیان قرار دیا گیا، اور کہا کہ اس میں جو ہوتا ہے اتحاد فی النوع کے اندر جو ہوتا ہے کہ دونوں جو ہوتا ہے فرع کی طرف منتقل ہونے والا جو حکم ہوا کرتا ہے وہ اصل یعنی مقیس علیہ کی کیا ہو؟ نوع میں متحد ہونا چاہیے، اگرچہ محل اختلاف، محل حکم جدا جدا ہو، محل حکم کیا ہو؟ جدا جدا ہو۔ اب یہاں پر دیں گے، کہا گیا تھا کہ صغر یہ ولایت انکاح کا حکم ہے، یعنی اگر بچہ چھوٹا ہے تو باپ کو اس پر ولایت انکاح حاصل ہے، نکاح کرا سکتا ہے اس کا۔ صحیح ہے نہیں؟ اب یہ بنا مقیس علیہ، کیا بنا؟ یہ مقیس علیہ بنا۔ اب یہی حکم جو ہوگا متعدی ہوگا لڑکی کے اندر بھی، کیونکہ وہاں پر بھی یہی چیز پائی جا رہی ہے کہ وہاں پر بھی صغر پایا جا رہا ہے، تو ولایت نکاح کی جو علت ہے وہ صغر ہے، لہذا صغر جہاں علت پائی جائے گی تو حکم وہی کیا کریں گے؟ متعدی کر دیں گے فرع کی طرف۔ تو یہ ہوا مقیس علیہ، اور جو جس کے طرف ہم قیاس کر رہے ہیں، جس کی طرف ہم متعدی کر رہے ہیں، وہ لڑکی ہوئی کیا ہوئی؟ مقیس۔ اس کے اندر بھی صغر پایا گیا، لہذا صغر پائے جانے کی بنیاد پر اس کے اندر بھی کیا کریں گے؟ ولایت انکاح کا حکم ثابت کر دیں گے باپ کے لیے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ دونوں کا جو ہے یا کیا ہے؟ فرع کی طرف متعدی ہونے والا جو حکم ہے وہ اصل کی کیا ہے؟ جی اصل کی نوع سے ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ دونوں متحد ہیں۔ کہ یہاں پر ولایت دیکھیں، ولایت یہ مضاف ہے، ولایت انکاح یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ولایت اور انکاح، یہاں پر بھی سیم، جہاں یہاں پر لڑکے کے اندر یہ چیز ثابت ہو رہی ہے ولایت انکاح، یہی لڑکی کے اندر بھی ثابت ہو رہی ہے۔ دونوں میں فرق نہیں آ رہا، مضاف اور مضاف الیہ دونوں کیا ہے؟ متحد ہیں، اور یہی بالکل سیم جو ہے چیز ثابت ہو جائے گی کس کے اندر؟ لڑکی کے اندر۔ تو اس کو ہم کہیں گے اتحاد فی النوع ہو گیا۔
تو یہی ولایت انکاح کا حکم جو ہے صغر کی بنیاد پر لڑکی کے اندر بھی ثابت ہو جائے گا۔ ہاں محل حکم جو ہے مختلف ہے، یہ پہلے میں جو مقیس علیہ میں محل حکم لڑکا ہے اور دوسرے میں جو مقیس میں محل حکم جو ہے وہ لڑکی ہے، اس کو کہیں گے اتحاد فی النوع، صحیح ہے نہیں؟ اب دوسرے میں یہاں دیکھ لیں، کثرت طواف یہ علت ہے، اور کثرت طواف یہ علت ہے، اور یہاں یہ علت جو ہے یہ مقیس علیہ تھا سقوط نجاست۔ یہ سقوط نجاست کس میں تھا؟ ہرہ کے اندر۔ ہرہ کے اندر ثابت کیا گیا تھا کہ کیونکہ وہ کثرت طواف اس کے اندر بار بار آتی جاتی ہے، بار بار آتی جاتی ہے، تو اس کے اندر سقوط نجاست کر دیا گیا، صحیح ہے نہیں؟ اب یہ کثرت طواف مقیس علیہ جو ہے یہ پایا گیا، ان کے اندر نجاست کا سقوط کو کیا کر دیا گیا؟ ساقط کر دیا گیا۔ اب یہی حکم جو ہے متعدی ہوگا، ایسے ہر گھر میں رہنے والے چوپایوں کے اندر جو ہے بار بار کثرت سے آ رہے ہیں، جیسے جو ہے کیا سانپ ہے، صحیح ہے نہیں، چوہا ہے، تو ان کے اندر بھی یہ حکم کیا ہوگا؟ متعدی ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی یہاں سقوط نجاست جس طرح مقیس علیہ میں ہو رہا ہے ایسے ہی مقیس میں بھی ہوگا۔ کثرت طواف علت جہاں یہ پائی جا رہی ہے، اور کثرت طواف کی علت کیا ہے؟ وہاں بھی پائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ علت کثرت طواف کی جب دوسری جگہ پائی جائے گی تو وہاں پہ حکم ثابت کریں گے۔ جب مقیس علیہ میں سقوط نجاست کثرت علت طواف پایا گیا تو مقیس علیہ میں سقوط نجاست کر دیا گیا، اور یہاں مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ، اور یہی مضاف الیہ جو ہے اس میں پایا جا رہا ہے، اس میں سانپ میں، اسی طرح جس میں کیا ہے چوہے وغیرہ میں، اس میں بھی پایا جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی کیا ہوا؟ کثرت طواف ہو رہا ہے، اور وہاں پر بھی سقوط نجاست ہوگا۔ یہی چیز وہاں پر بھی یہی ثابت ہو جائے گی، سقوط نجاست۔ تو اس کو بولیں گے اتحاد فی النوع۔ تو مضاف الیہ دونوں کیا بن گئے؟ ایک ہی ہو گئے، متحد ہو گئے، تو اس کو بولیں گے کیا کریں گے؟ اتحاد فی النوع۔ اور یہی چیز سقوط نجاست وہاں پر بھی لگا دیں گے، کیونکہ وہاں پر بھی علت کیا پائی جائے؟ کثرت طواف۔ دوسری مثال بلوغ الغلام، لڑکے کا بالغ ہونا۔ یہ لڑکے کا بالغ ہونا یہ مقیس علیہ ہے، لڑکے کا بالغ ہو جائے، ولایت انکاح کا زوال، ولایت انکاح کا زوال ہو جائے گا۔ باپ کو جو ولایت حاصل تھی صغر کی حالت میں، وہ اب لڑکا بالغ ہو گیا تو ولایت انکاح کا زوال ہو گیا۔ اب باپ کو اپنے اوپر کیا ہے؟ اس کے لڑکے اوپر ولایت حاصل نہیں رہے گی۔ اب یہی حکم جو ہے متعدی کریں گے لڑکی کی طرف بھی۔ لڑکی کا بلوغ الغلام، لڑکی کا بالغ ہو جانا، تو یہاں پر ولایت انکاح کا زوال اس کی طرف بھی متعدی ہو جائے گا۔ تو یہاں دیکھیے یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک جنس کے ایک ہی متحد ہو جا رہے ہیں، تو مضاف ولایت اور نکاح کا زوال یہ بھی متحد ہو گئے، تو دونوں یہی چیز وہاں پر بھی ثابت ہو جا رہی ہے، کس کے اندر؟ لڑکی کے اندر۔ تو مقیس علیہ کے اندر جو چیز ہے وہی مقیس کے اندر بیانی ثابت ہو جائے، اور مضاف الیہ دونوں متحد ہوں، تو اسی کا نام کیا رکھتے ہیں؟ اتحاد فی النوع رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر بلوغ الغلام دیکھیے، یہاں پر علت ہے، یہاں پر کثرت طواف علت ہے، یہاں صغر علت ہے۔ علت وہاں پر بھی پائی جائے گی تو وہاں ثابت کر دیا، دونوں کی جگہ علت مشترک ہونے کی وجہ سے حکم ثابت کر دیا گیا۔ اس کو بولتے ہیں اتحاد فی النوع۔ تھوڑا ترجمہ دیکھیں اور پھر آگے کا مسئلہ حل کریں گے۔ جنس بالکل اس کا تھوڑا سا برعکس ہے۔ القیاس علی نوعین، قیاس کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما ان یکون الحکم المعدی من نوع، کہ وہ حکم جو متعدی کیا گیا ہو اصل سے فرع کی طرف، کیا ہے؟ یعنی وہ حکم جو متعدی کیا جا رہا ہے اصل میں ثابت حکم کی نوع سے ہو۔ یہ پیچھے سے لگائی ترجمہ، یعنی وہ حکم جو متعدی کیا جا رہا ہے فرع کی طرف، اصل سے فرع کی طرف متعدی کیا جا رہا ہے، وہ کس میں ہو؟ اصل میں ثابت حکم کی نوع سے ہو، تو اس کو بولتے ہیں اتحاد فی النوع، صحیح ہے نہیں؟ والثانی ان یکون من جنسی، اور دوسری یہ ہے کہ جو حکم متعدی کیا جا رہا ہے اصل سے فرع کی طرف، وہ کیا ہو؟ اصل میں ثابت حکم کی جنس سے ہو، نہ کہ نوع سے۔ اصل میں ثابت حکم کی جنس سے ہو، نہ کہ نوع سے۔ اب جنس سے ہو، نوع سے نہ ہو، وہ مثال بیان کریں گے۔ اب دیکھ لیں پہلے کی تفصیل۔ مثال الاتحاد فی الجنس فی النوع، اتحاد فی النوع کی مثال ما قلنا، ہم نے کہا ان الصغر علت لولایت الانکاح فی حق الغلام، کہ صغر جو ہے یہ علت ہے نکاح کی ولایت کے، نکاح کی ولایت کی، صحیح ہے نہیں؟ فی حق الغلام، لڑکے کے حق میں صغر جو علت ہے لڑکے کے حق میں نکاح کی ولایت کی، فیثبت ولایت الانکاح فی حق الجاریہ، تو یہ مقیس علیہ کون بنا؟
نقیص علیہ بنا لڑکا، تو یہ نہیں فیثبت ولایت الانکا، تو انکا کی ولایت ثابت ہو جائے گی فی حق الجاریہ، لڑکی کے حق میں بھی ثابت ہوگی لوجود علت فیہا، علت کیا ہے؟ علت اس میں بھی پائے جانے کی وجہ سے. علت کون سی پائی جا رہی ہے؟ صغر پائی جا رہی ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو اور یہ جو ہے دونوں جو ہے دونوں میں ایک ہی چیز ہے ولایت انکا. صحیح ہے نہیں؟ مضاف مضاف الیہ دونوں متحد ہیں. والصغر وهذا الواحد من نوع تلك الولایت، اور یہ اسی ولایت کی ایک قسم سے ہے، تو یہ کیا ہو؟ اتحاد فی النوع ہوگی. وفی به یثبت الحکم فی الصیب الصغیرہ، اور اسی کی وجہ سے صغر کی وجہ سے حکم جو ہے ولایت نکاح کا جو حکم ہے وہ سیبہ صغیرہ میں بھی ثابت ہو جائے گا. ہمارے نزدیک سیبہ صغیرہ کے اندر بھی صغر پایا جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی ولایت نکاح کا جو ہو جائے گا ولایت حاصل ہو جائے گی باپ کو. صحیح ہے نہیں؟ وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اسی طرح ہم نے کہا الطواف علت سقوط نجاس السور، طواف کثرت طواف یہ علت ہے کس کے؟ جھوٹے کی نجاست کے ساقط ہونے کی. جھوٹے کی کثرت طواف یہ علت ہے جھوٹے کی نجاست کے ساقط ہونے کی. فی سور الحرہ، بلی کے جھوٹے میں، بلی کے جھوٹے میں جھوٹے کی نجاست کے ساقط ہونے کی علت کثرت طواف ہے. فَيَتَعَدَّ الْحُكْمُ إِلَى سُورِ سَوَاكِنِ الْبُيُوتِ، تو اب یہ حکم جو ہے کون سا؟ سقوط نجاس السور، جھوٹے کی نجاست کا ساقط ہونا. تو یہ حکم جو ہوگا متعدی ہوگا گھر میں رہنے والوں کی جھوٹوں کی طرف. صحیح ہے نہیں؟ گھر میں رہنے والوں کے جھوٹے کی طرف. لہذا گھر میں رہنے والے کون ہیں؟ سانپ ہے اور اسی طرح چوہا ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ان کا جھوٹا بھی کیا ہوگا؟ کثرت طواف کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ نجاست جو ہو جائے گی ان کی ساقط کر دی جائے گی. تو لے وجود علتی، علت پائے جانے کی وجہ سے علت کیا پائی جا رہی ہے؟ کثرت طواف. تو دیکھیے یہاں پر مضاف و مضاف الیہ دونوں متحد ہیں، سیم یہیں پر ثابت کر دیا، تو ہم کو کہیں گے اتحاد فی النوع. تیسری مثال جو ہے وہ بلوغ الغلام یا نقل، اور بچے کا عقل کے ساتھ بالغ ہونا. یہ سب مقیس علیہ ہوں گے اور بعد والا مقیس بنے گا. اور بچے کا عقل کے ساتھ بالغ ہونا علت زوال ولایت النکاح، یہ ولایت نکاح کے زوال کی علت ہے. کس میں؟ بچے کے حق میں. صحیح ہے نہیں؟ غلام کا عقل کے ساتھ بالغ ہونا ولایت نکاح کے زوال کی علت ہے بچے کے اندر. فیزول الولایت عن الجاریہ بحکم هذه العلت، تو اب باندی کے یعنی لڑکی کے اندر بھی جو ہے ولایت زائل ہو جائے گی بحکم هذه العلت، اسی علت کی وجہ سے. کیا اسی علت؟ بلوغ مع العقل. بلوغ مع العقل بول دیجیے یہاں پر. بلوغ مع العقل کیا ہے؟ عقل کے ساتھ بالغ ہونا. یہاں دونوں جگہ علت ایک ہی پائی گئی. تو جس طرح لڑکے کے اندر ولایت انکاح کا زوال ہو جا رہا ہے باپ کے لیے، ایسے ہی یہ جو کیا ہوگی علت متعدی ہو جائے گی لڑکی کی طرف، اور وہاں پر بھی یہ بلوغ مع العقل پایا گیا تو وہاں پر بھی ولایت انکاح کا زوال ہو جائے گا. تو اس کو کہیں گے اتحاد فی النوع کہیں گے. صحیح ہے نہیں؟ ولایت انکاح کا زوال ہو جائے گا اسی علت کی وجہ سے، کیونکہ النوع مع البلوغ مع العقل دونوں کیا ہیں؟ دونوں جگہ متحد ہیں. تو اس کو بولتے ہیں اتحاد فی النوع. اب اتحاد فی الجنس کیا ہوتا ہے؟ مثال الاتحادی فی الجنس، اتحاد فی الجنس کی مثال. اتحاد فی الجنس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ دونوں مضاف میں شریک ہوں اور مضاف الیہ میں کیا ہوں؟ مختلف ہوں. یعنی دونوں ایک وصف میں شریک ہوں، دوسرے وصف میں کیا ہو جائیں؟ مختلف ہو جائیں. اس کو کہیں گے مضاف میں تو دونوں شریک ہوں لیکن مضاف الیہ میں کیا ہوں؟ دونوں مختلف ہو جائیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں اس کو، یہ کہا جائے کثرت طواف. کثرت طواف، کثرت طواف جب بچے گھر میں آ رہے ہیں ان کے لیے 3 موقع پر اجازت لینے کو کہا گیا، اور ان کے علاوہ میں ان کو اجازت لینے کہا کہ اجازت نہ لے تو کوئی حرج نہیں ان پر، کیونکہ وہاں پر حرج لازم آئے گا. صحیح ہے نہیں؟ اب وہاں حرج لازم آئے گا کیا کہ اور وقت میں اگر نہ لیں اجازت تو ایسی کوئی حرج نہیں ہے ان کے اوپر. اب دیکھیے وہاں کہا گیا کثرت طواف علت تھی. اب یہاں دیکھیں وہاں پہلے میں مقیس علیہ میں کہتا حرج سقوط الاستئذان، اجازت لینے میں کیا تھا؟ حرج کو ساقط کر دیا گیا. صحیح ہے نہیں؟ اجازت لینے کے حرج استئذان السقوط، سقوط کی اجازت کا حرج کیا کر دیا گیا؟ ساقط کر دیا گیا وہاں پر. یعنی اجازت لینے میں حرج کو ساقط کر دیا گیا. تو اب یہی چیز جو ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ وہاں کہاں پائی جا رہی ہے؟ دوسرے کے اندر. کس کے اندر؟ چلے کل پڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.